یہی کہہ کے نکل رہے ہیں کہ نانا کی امت میں اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. بہت توجہ, نانا کی امت میں اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. مولا کیا ضرورت ہے؟ سب تو نماز پڑھ رہے ہیں, سب تو روزہ رکھ رہے ہیں, سب تو حج کر رہے ہیں, سب تو زکوٰۃ دے رہے ہیں, پھر کیوں نکل رہے ہیں؟ کہا کچھ ایسے ہیں جو ہمارے اپنے کہے تو جا رہے ہیں لیکن ہم سے ہی بغاوت کر رہے ہیں. ہے بہت توجہ. کہا انہی چہروں سے نقاب ہٹانے کے لیے جا رہا ہوں. کہا کل کا ماحول اور آج کا ماحول تبدیل نہیں ہوا ہے. کل جیسے حسین نے ان چہروں سے نقاب ہٹا کے بتایا دیکھو اصل اسلام کہاں پر ہے, آج ساری کائنات نے پہچان لیا, آج ساری دنیا نے دیکھ لیا. اب تک یہودیت سمجھ رہی تھی کہ 56 کے 56 ملک مسلمان ہیں, سارے اسلامی ممالک ہیں, سب مسلمان ہیں, سب نمازی ہیں, سب مسلمان ہیں, سب نمازی ہیں, سب مسلمان ہیں, سب روزے دار ہیں, سب مسلمان ہیں, سب حاجی ہیں, سب مسلمان ہیں. لیکن جب 56 کے 56 ملک کو یہودیت نے دیکھا کہ سارے مسلمان ہیں تو سب کو غلام بنانا شروع کیا, اور غلام بناتے بناتے جب 56 ملک کو غلام بناتے بناتے بنا لیا تو یہودیت نے سوچا کہ ایک بچا ہے اسے بھی غلام بنایا جائے. لیکن مقابلہ ہوا تو معلوم ہو گیا, دنیا کو بتا دیا اس نے کہ سنو دنیا والوں, 39 دن والا مسلمان اور ہے, 40ویں دن والا مسلمان اور ہے. ایزان محترم, یہودیت کا نہ کل مزاج بدلا تھا نہ آج مزاج بدلا ہے, نہ کل مزاج نہ کل فکر بدلی تھی نہ آج فکر بدلی ہے. کل بھی جب یہ لوگ جا رہے تھے روز نبی علم لے کے بھیج رہے تھے, آج آپ جائیے آپ کا بہت ارمان تھا, آج آپ جائیے آپ بہت بڑے بن رہے تھے. ایک ایک جاتے رہے, علم لے کے جاتے تھے, علم چھوڑ کے آتے تھے. نہیں پڑھنی مجھے خیبر ایزان محترم, علم لے کے جاتے تھے, علم چھوڑ کے آتے تھے. نبی نے کہا بس ہو گیا, سب کے ارمان نکل گئے, اب اسے بھیجوں گا جو مرد ہوگا, کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا. نبی نے ناد علی پڑھی, علی کے ہاتھوں میں علم دیا, علی میدان میں گئے. مرحب کا وہی مزاج تھا, دروازے پہ آتا تھا, مسلمان ادھر آتے تھے, مرحب دروازے پہ آتا تھا, مرحب آواز دیتا تھا, کیا میں آ جاؤں؟ مسلمان کہتے تھے آپ نہ آئیے ہم جا رہے ہیں. توجہ, آپ نہ آئے ہم جا رہے ہیں. کہا جب 40ویں دن آیا تو پھر مرحب نے یہی سوچا اور دروازے پہ گیا تو اب اکیلا نہیں گیا, ساتھ ساتھ نجومی بھی آیا. نجومی آ کے کہتا ہے علی نے جیسے ہی پتھر پہ علم گاڑا, مرحب نے نجومی سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے, یہ کون مرد بہادر ہے؟ کہا اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے, سالہ سال کے بعد, ہزارہ برس کے بعد ایک ستارہ ہے جو کسی برج کے سامنے آتا ہے تو پتھر موم ہو جاتا ہے. اس نے علم اسی وقت گاڑا ہے تو پتھر موم ہو گیا ہے. کہا مرحب پریشانی سے دور ہوا, پھر ایک مرتبہ نجومی کا چہرہ دیکھا, نجومی کو پسینے آ رہے تھے. مرحب نے پوچھا کیا ہوا, پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ کہا ہزار سال میں جو ستارہ برج کے سامنے آتا ہے آج میں دیکھ رہا ہوں یہ کوئی عام شخص نہیں ہے. کہا کیا مطلب ہے؟ کہا یہ علم لے کے آیا ہے, علم نکالتا ہے, گاڑتا ہے, ستارہ آتا ہے, جاتا ہے, آتا ہے, جاتا ہے, یہ علم گاڑتا ہے, نکالتا ہے. ہم نے کہا نجومی, سنے, ہم نے کہا نجومی تو نے تو آسمان پہ ستارہ دیکھا ہے جو اپنی جگہیں بدل رہا ہے, ارے اسی کا دروازہ دیکھنا, ستارہ خود آئے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عزیزان محترم,
ابھی تو آسمان پہ دیکھا ہے تو نے، یہ تو فلک پہ ہے، یہ تو فلک پہ ہے کہ اسی کا دروازہ دیکھنا، ستارہ چل کے آئے گا اور ساری دنیا دیکھے گی، سارے کے سارے ارمان لیے ہوئے افراد اپنے اپنے ارمانوں کا جنازہ اٹھائے اپنی چھتوں پہ کھڑے رہ جائیں گے، ستارہ دیوڑی پہ اتر آئے گا، کہا دیکھ لینا بہت توجہ۔ عزیزان محترم کا مرحب نے جب یہ منظر دیکھا، پڑھ دوں کیا 2 جملے عزیزان محترم؟ مرحب نے جب یہ منظر دیکھا فوراً قلعے سے نیچے اترا، نیچے اتر کے آیا، سامنا ہوا حیدر کرار کا، فوراً کہتا ہے انا سمتنی امی مرحبا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام مرحب رکھا۔ حیدر نے بھی فوراً کہا انا سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ مرحب نے کہا میری ماں نے مرحب رکھا، حیدر نے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ جیسے ہی حیدر نام سنا، کانوں میں کوئی صدا تو گونجی، ذہنوں میں کوئی واقعہ پھرنے لگا، یاد آ گئی ماں کی بات کہ اماں نے منع کیا تھا سب سے لڑنا، حیدر سے نہ لڑنا، سب سے لڑنا، سب سے لڑنا، حیدر سے نہ لڑنا۔ پھر بھی حیدر کا مقابلہ کیا، علی نے کہا وار کر، علی نے کہا وار کر، وار کیا، علی نے وار کو خالی کیا، پھر دوسرا حملہ علی نے کیا، 2 حصوں میں تقسیم ہوا، ایسے برابر ہوا جیسے کہ علی کی تلوار کا معجزہ تھا، علی کی تلوار کا معجزہ تھا۔ علی نے 2 حصوں میں یوں تقسیم کیا، نہ ادھر زیادہ ہے نہ ادھر زیادہ ہے، کہا یہ تیغ حیدر کرار ہے، یہ تلوار حیدر کرار ہے، یہ تلوار حیدر کرار ہے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا جب علی کے نام کے صدقے میسر ہو گئے، غم ہمارے سامنے کونین کے سر ہو گئے، جب علی کے نام کے صدقے میسر ہو گئے، غم ہمارے سامنے کونین کے سر ہو گئے۔ ارے کاٹ کے مرحب کو بولی ذوالفقار حیدری، کاٹ کے مرحب کو بولی ذوالفقار حیدری، وزن کر کے دیکھ لو ٹکڑے برابر ہو گئے۔ وزن کر کے دیکھ لو، علی عادل ہے، کاٹے گا بھی تو برابر سے، آئے بہت توجہ۔ لیکن ایک سوال، مرحب آیا، نام بتایا، علی نے اپنا تعارف کروایا، پھر بھی لڑا، فنار ہوا۔ مرحب سے پوچھا جائے مرحب، جب ماں کی بات یاد آ گئی تھی اور پتہ چل گیا تھا کہ حیدر ہے تو بھاگا کیوں نہیں؟ آئے بہت توجہ، چھوڑ کے گیا کیوں نہیں؟ ماں کی بات یاد آ گئی تھی، علی سے کہتا مولا چھوڑ دیجئے، علی تو رحیم تھے، علی تجھے بخش دیتے، ایسا تھوڑی تھا کہ علی دوڑا کے مارے، علی بھاگنے والوں کو نہیں مارتا، علی بھاگنے والوں کو نہیں مارتا۔ پھر گیا کیوں نہیں؟ عجب نہیں مرحب آواز دے، تم نے پہچانا نہیں، یہودی ضرور ہوں لیکن بے غیرت نہیں ہوں، یہودی ہوں لیکن بزدل نہیں ہوں۔ میں کہوں گا مسلمانوں ذرا سیکھو، یہودی ہے لیکن غیرت مند ہے، مقابلے میں دشمن کے سامنے سے چھوڑ کے نہیں بھاگتا۔ ارے تم کیسے غیرت مند تھے، تم نے دشمن کے سامنے خود کو کیا نبوت کو چھوڑ دیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ عزیزان محترم، نہ کل کا یہودی بدلا تھا نہ آج کے یہودی بدلے ہیں، کل بھی انہوں نے یہی غلطی کی تھی، آج کے یہودیوں نے بھی یہی غلطی کر دی، کل کے یہودی کو بھی یاد نہیں آیا، آج کے یہودی نے بھی بھلا دیا، کہا مقابلہ کیا
تو مقابلہ کر کے معلوم ہوا ساری دنیا نے پہچان لیا نا، ساری دنیا نے پہچان لیا، سب نے ریسرچ کرنے والوں نے ریسرچ کر کے بتایا جب حملے ہو چکے اور آیت اللہ مجتبی خامنائی نے حملہ کر دیا تو میزائل کا نام خیبر رکھا تھا۔ ریسرچ کرنے والوں نے ریسرچ کیا تو پتہ چلا یہ کیا ہے خیبر، سب نے سوال کیا اور تلاش کرنا شروع کیا ہے کیا خیبر، تو جیسے ہی خیبر نام کھلا داستان خیبر سامنے آ گئی تو سب نے فوراً کہا اما تمہیں لڑنے سے پہلے پڑھ لینا چاہیے تھا۔ پہلے معلوم کرتے کہ مقابلہ کس سے ہے، معلوم تو کرتے کہ مقابلہ کس سے ہے۔ تم نے تو وہی پرانا حربہ آزمایا اور سمجھے کہ مسلمان ہے تو بزدل ہوگا۔ ہے بہت توجہ، تم تو یہی سوچ رہے تھے مسلمان ہے تو بزدل ہوگا، تمہیں کیا معلوم لوگوں نے نام ڈبا بھی دیا تھا خدا کی قسم، اور سب یہی سمجھ رہے تھے مسلمان یعنی بزدل۔ آپ بتائیے آج کے 3 سے 4 سال پہلے تک ہم پہ الزام لگ رہے تھے کہ نہیں یہ آتنکوادی ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ بزدل ہیں، یہ بھاگ جانے والے ہیں، یہ ڈرنے والے ہیں کا الزام لگ رہے تھے نا، کہا سب پہ الزام لگ رہے تھے، لیکن آج ساری کائنات نے دیکھا، کہا کرم کس کا ہے، نہ کوئی شیعہ نہ کوئی سنی، آج ہر ایک سنی بھی رہبر شہید آیت اللہ خامنائی کو کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے رہبر بھی ہیں۔ شیعوں سن کو صرف اپنا رہبر نہ کہنا، یہ ہمارے رہبر بھی ہیں۔ ہم نے کہا تم انہیں رہبر کیوں کہہ رہے ہو، کہا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں یہ وہی ہے جو اپنے لیے نہیں انسانیت کے لیے قربان ہوا ہے۔ بہت توجہ، بہت توجہ، کا آج ساری دنیا کا صرف شیعہ نہیں اہل سنت بھائی بھی ہمارے کہہ رہے ہیں، کہا انہیں معلوم ہے، کہا لوگوں نے تو نام ڈبا دیا تھا اور غیرت اسلام کو وہی پرانے حربے کے طور پر استعمال کیا اور یہودیت کے ہاتھ بیچ بیچ کھایا، اپنے اسلام کی غیرت کو ختم کر دیا۔ کہا تمہیں پتہ ہی نہیں تھا اسلام کون سا مذہب ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا اسلام کیسا مذہب ہے۔ کہا آئیے رہبر شہید سے سوال کیا جائے، جملہ پڑھ چکا ہوں میں، دوبارہ دہرا رہا ہوں خدا کی قسم عزیزوں، آئیے رہبر سے سوال کیا جائے آقا یہ بتائیے آپ فلسطین کے لیے بولے، فلسطین پہ حملے ہو رہے تھے، آپ نے آواز اٹھائی، لیکن کب اٹھائی؟ تب اٹھائی جب آدھا فلسطین برباد ہو گیا۔ بہت توجہ، جب کتنے افراد شہید ہو گئے، کتنے لوگ قتل ہو گئے، کتنے افراد مر گئے، اس کے بعد آواز اٹھائی۔ کہا کب آواز اٹھائی؟ کہا رہبر نے فوراً آواز نہیں اٹھائی بلکہ تب اٹھائی، انہوں نے کہا جب میں نے دیکھ لیا کہ ایک یہودیوں کا سربراہ مسلمانوں کے بڑے ملک میں جا کر مسلمانوں سے ہاتھ ملا رہا ہے تو اب رہبر نے کہا اب آواز اٹھانی ضروری ہے، کیونکہ اب تک میری غیرت کی بات تھی، اب اسلام کی عزت کی بات ہے۔ بہت توجہ، اب اسلام کی عزت کی بات ہے۔ ہم نے کہا بھائی جان سنو، جیسے اس وقت یہودیوں سے مسلمانوں نے ہاتھ ملایا تھا اور وہی ملک تھا جو مسلمانوں سے ہاتھ ملا کر یہودی مسلمانوں پہ حملہ کر رہے تھے، نہ اپنا دیکھ رہے تھے نہ پرایا دیکھ رہے تھے، مسلمان یہودیوں کے ساتھ، یہودی مسلمانوں کے ساتھ، اور حملہ کس پر؟ فلسطین کے اوپر۔ میں کہوں گا سنو مسلمان ملک والوں، تمہیں غیرت آنی چاہیے، مدد کرنے والا کون ہے اور مرنے والا کون ہے؟ مرنے والے وہ ہیں جو تعزیہ نہیں اٹھاتے ہیں۔
مدد کرنے والا وہ ہے جو یا حسین کہنے والا ہے۔ لیکن ابھی ریسنٹلی معاملہ ہوا، حملے جب ہوئے عراق کی سرحدوں کے اوپر تو سب نے دیکھ لیا نا، اور سب کو معلوم ہو گیا حملہ کرنے والا کون ہے، مرنے والا کون ہے۔ کہا اب بتاؤ کون کیا کر رہا ہے؟ آئے بہت توجہ، اب بتاؤ کون کیا کر رہا ہے؟ اب تو سارے چہرے سامنے آ گئے۔ خدا کی قسم میں ایک جملہ دہراؤں گا، خدا کی قسم عزیزوں، اب تو سارے چہرے سامنے آ گئے نا۔ جب حملہ ہوا مسجدوں کے اوپر، آپ مسجد میں مجلس کر رہے ہیں، مسجد کس چیز کے لیے منسوب ہے؟ مسجد منسوب ہے نماز کے لیے۔ مسجد میں آتے کون ہیں؟ نمازی، نماز پڑھنے والے۔ پچھلے سال کا معاملہ بھی شعبان المعظم کا معاملہ ہے۔ شعبان المعظم میں اسلام آباد میں مسجدوں کے اوپر حملے ہوئے، بہت توجہ عزیزان محترم، مسجدوں کے اوپر حملے ہوئے، نماز پڑھنے والوں کے اوپر حملے ہوئے۔ ملک کیا ہے؟ مسلمانوں کا۔ حملے کی جگہ کیا ہے؟ مسجد۔ کس کے اوپر ہوئے؟ نمازیوں کے اوپر۔ اب دنیا ہمیں بتائے نماز پڑھنے والے سجدہ کرنے والے مسلمان تھے یا حملہ کرنے والے مسلمان تھے؟ بہت توجہ، سجدہ کرنے والے مسلمان تھے یا حملہ کرنے والے مسلمان تھے؟ کہا فیصلہ کیسے ہو کہ مسلمان کون ہے؟ کلمہ وہ بھی پڑھ رہا ہے، کلمہ یہ بھی پڑھ رہا ہے، نماز وہ بھی پڑھ رہا ہے، نماز یہ بھی پڑھ رہا ہے، روزے دار وہ بھی ہے، روزے دار یہ بھی ہے۔ پتہ کیسے چلے مسلمان وہ ہے یا مسلمان یہ ہے؟ ہم نے کہا بھائی جان مسلمان دونوں ہیں، لیکن فرق فقط اتنا سا ہے۔ کہا کیا فرق ہے؟ کہا تاریخ کو تاریخ سے ملائیے، آئیے 1400 سال قبل چلتے ہیں، ایک منظر دکھاتے ہیں آپ کو۔ کہا کون سا منظر ہے؟ کہا منظر مسجد ہی کا ہے۔ ہم نے ایک مسجد دیکھی جہاں ایک نمازی ہے جو مصلی عبادت پہ ہے، سجدے میں سر رکھا ہے، اور سجدے میں سر رکھتے ہی ظالم نے ضربت لگائی، سر شگاف ہو گیا۔ نماز پڑھنے والا یہ بھی، نماز پڑھنے والا وہ بھی۔ ہم نے دنیا سے فوراً کہا دیکھو آج کی تاریخ سے کل کی تاریخ کو ملاؤ تو سمجھ میں آ جائے گا مسلمان دونوں ہیں، فرق فقط اتنا سا ہے، ایک علی والا مسلمان ہے، ایک بن ملجم والا مسلمان ہے۔ اذان محترم، اذان محترم کا فرق فقط اتنا سا ہے، مسلمان دونوں ہیں لیکن دونوں میں فرق ہے۔ کہا یہی نقاب رخ ہٹانے کے لیے تو امام نے کربلا بسائی تھی، یہی چہروں سے نقاب نوچنے کے لیے تو امام نے کربلا بسائی تھی۔ آج سارے چہرے سامنے آ گئے نا، آج سب نے کہا فرق مذہب و ملت کو مٹا دیا گیا۔ ہمارے رہبروں کا یہی جملہ تھا کہ دیکھو تم تفرقے بازی کے چکر میں اپنے اسلام کو بھول نہ جانا، شیعہ جیسے ہیں سنی ویسے ہمارے بھائی ہیں، اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، اور ہمارے ایک عظیم رہبر شہید تو شہید ہو گئے، ہمارے ایک اور رہبر آیت اللہ سیستانی، ان کا یہ اعلان ہے کہ شیعہ اور سنی مذہب اسلام کے دو بازوؤں کی طرح ہیں۔ ہمارے رہبر نے کہا مذہب اسلام کے دو بازوؤں کی طرح ہیں، اور اگر ایک بازو بھی قلم ہو جائے تو ہم کمزور ہو جائیں گے۔ کہا یہودیت اب تک یہی فائدہ اٹھا رہی تھی، ہمارے ایک بازو کو قلم کر کے ہم کو کمزور کر رہی تھی۔ ذرا سوچئے جب ایک ملک نے یہ حال کیا ہے، اگر 56 ساتھ میں ہوں گے۔ عزیزان محترم کیا قیامت ہوگی دنیا کے سامنے؟ خدا کی قسم عزیزان محترم کہ ہمارے رہبر اگر بولتے ہیں حق کے لیے بولتے ہیں کہ ساری کائنات کو یہ پیغام دیا جائے گا، خدا کی قسم۔ اور یہی مزاج کربلا ہے، یہی مزاج انسانیت ہے، یہی ہمیں سکھایا ہے ہمارے امام نے۔ عزیزوں ابھی میں ذکر کیا میں نے کہ شیعہ اور سنی مذہب اسلام کے دو بازوؤں کی طرح ہیں۔ بازو لفظ آیا تھا
کہ میرا ذہن فوراً کربلا پہنچ گیا. خدا کی قسم ممبر رسالت ہے، ممبر سے کہہ رہا ہوں عزیزوں، ابھی آپ علم اٹھائیں گے، اس کا علم اٹھائیں گے کہ جس کے ہاتھ دریا پہ قلم ہو گئے. خدا کی قسم عزیزان محترم، جب وہ شہنشاہ اپنے آقا کے قریب آیا تو آنے کے بعد کہتا ہے آقا ارے جنگ کی اجازت نہیں چاہتا، فقط اتنی اجازت دے دو کہ بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر دوں. حسین نے عباس کو اجازت دی. مجھے نہیں پڑھنی پوری روایت عزیزوں، 2 جملے پڑھنے ہیں اور اس کے انشاءاللہ شہزادی کا تابوت اٹھے گا، شہزادی کے مصائب پڑھوں گا، لیکن تذکرہ سقہ کا کرنا ضروری ہے. عزیزان محترم عباس دریا پہ گئے، مشکیزہ بھرا، امید ہے کہ پانی خیمے تک پہنچ جائے، چاہتے ہیں کہ پانی خیمے تک پہنچ جائے، لیکن تیر ہرملا نے مشکیدے کو اس طریقے سے چھیدا عباس کی امید ٹوٹی. دونوں بازو تو قلم ہو چکے ہیں، عباس مشکیزہ سنبھالے تو کیسے سنبھالے. عزیزو قیامت ہو گئی. ارے ذرا سوچئے گا، ابھی ابھی مشکیزہ چھدا ہے نا، عباس چاہتے ہیں کہ رہوار کو واپس کرے اور پھر سے مشکیزہ بھر لیا جائے، لیکن عزیزو خدا کی قسم ایک تیر آیا جو عباس کی آنکھوں میں لگا. ابھی آنکھوں کا تیر لگا تھا، عباس نے سر کو جھکایا، گھٹنوں میں تیروں کو دبایا، چاہتے ہیں تیر نکال دے. کسی ظالم نے ایسا گرز مارا جو سر عباس پہ لگا، زین سے زمین پہ آئے، آقا مدد کو آئیے. اللہ اکبر. عزیزوں ارے مجھے نہیں پڑھنا مصائب، خدا کی قسم بس ایک جملہ سنیں. عزیزان محترم شہید ہو گیا میرا سکا، شہید ہو گیا سکینہ کو پانی پلانے والا. جب یہ قافلہ، یہ ایام رہائی کے ایام ہیں، اسیران کربلا کا ماتم کرنے بیٹھے ہیں نا آپ، جب یہ قافلہ واپس پلٹ کے رہا ہو کے مدینے جا رہا تھا نا، تو جناب زینب نے ایک فریاد کی تھی، بیٹا سید سجاد، بیٹا سید سجاد، ارے مجھے اپنے شہداء کی قبروں پہ تو لے کے چلو، میں اپنے بھائیوں کا ماتم کروں گی. ارے قافلہ آیا، ایک ایک کی قبر پہ ایک ایک نے خود کو گرایا. رباب علی اصغر کی لحد پہ، لیلا اکبر کی قبر پہ، ارے عباس کی قبر سونی ہے، زینب حسین کی قبر پہ ماتم کر رہی ہے. ایک مرتبہ زینب نے کہا بیٹا سید سجاد، ارے کربلا میں میرا بھائی عباس بھی تھا، مجھے اپنے بھائی کی قبر پہ لے کے چلو. سید سجاد نے ہاتھوں کو پکڑا، نہر کے کنارے لائے. ابھی نہر پہ پہنچے ہی تھے، زینب نے سوال کر لیا بیٹا میں نے تم سے کہا ہے میرے بھائی عباس کی قبر پہ لے کے چلو، یہ کہاں لے کے آئے ہو؟ یہ تو کسی بچے کی قبر معلوم ہوتی ہے. کہا پھوپھی ایسا کیوں کہتی ہو؟ کہا تمہیں پتا نہیں ہے میرا بھیا اتنا قداور تھا، جب گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا تو قدم زمین پہ خط کھینچتے تھے. ارے میرا بھیا قداور تھا، قبر چھوٹی ہے. سجاد نے سینہ پیٹا، اے پھوپھی اماں ارے میں جانتا ہوں، لیکن جب چچا کا لاشا ملا، لاشا سلامت نہ تھا، ہم نے ٹکڑے دفنائے ہیں. اللہ اکبر. عزیزوں اسی چچا کی بھتیجی کو رونے کے لیے بیٹھے ہیں آپ پرسہ دیجئے. آج زینب کو کس کا کرسا پرسہ دیں؟ عباس کا پرسہ دیں یا سکینہ کا پرسہ دیں؟ عزیزوں تابوت اٹھائیں گے آپ. مجھے نہیں پڑھنا پورا مصائب، آپ انشاءاللہ آخری مجلس میں سماعت فرمائیں گے. بس 2 جملے پڑھتا ہوں خدا کی قسم. عزیزان محترم تابوت اٹھا لیں گے. عزیزان محترم جناب شہزادی سکینہ کربلا کے میدان کے بعد بڑی مظلومہ ہیں، بڑی مظلومہ بی بی ہیں، اور قدم قدم پہ بابا کو یاد کیا ہے، قدم قدم پہ بابا کو یاد کیا ہے. ایک مقام وہ آتا ہے کہ جہاں مظلومی سکینہ پہ ترس آتا ہے اور مظلومی سکینہ پہ کلیجہ پھٹ جاتا ہے. راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا، راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب کربلا ہو چکی اور سب شہید ہو گئے اور انتقال
انتقام کربلا کے لیے خولی کو بلوایا گیا تو خولی نے ایک مرتبہ خولی سے جناب مختار نے سوال کیا تھا، خولی اتنا بتا دے کہ کربلا کے میدان میں کون سا ایسا ظلم تھا کہ جس نے تیرا کلیجہ ہلا دیا ہو، کہ جس نے تیری آنکھوں میں آنسو لا دیا ہو۔ خولی نے کہا مختار نہ پوچھو، برداشت نہیں کر پاؤ گے، مختار نہ پوچھو، برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ کہا بتا دے۔ ایک مرتبہ خولی بیان کرتا ہے، مختار سنو، شام غریبہ کا وقت تھا، میں نے دیکھا ارے خیمے جل چکے ہیں، بیبیاں خیموں سے باہر نکلتی ہیں، کبھی اس خیمے میں کبھی اس خیمے میں، کہ اسی اسنا میں ایک بچی خیمے سے باہر آتی ہے، ایک ظالم اس کے قریب جاتا ہے، جانے کے بعد بچی کو بار بار تماچے مارتا ہے اور کہتا ہے اپنے بندے مجھے دے دو، اپنے بندے مجھے دے دو۔ بچی بار بار ہاتھ بڑھاتی ہے لیکن بندے اترتے نہیں، بار بار ہاتھ بڑھاتی ہے، بندے اترتے نہیں۔ مختار نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا مختار سنو، میں نے دیکھا وہ ظالم آگے بڑھا، بچی کو تماچا مارا، بچی زمین کربلا پہ لیٹ گئی، ظالم نے ہاتھ بڑھائے، دونوں گوشواروں کو پکڑا، ایسے کھینچا، لبیں پھٹ گئی، خون کرتے پہ گرا۔ سکینہ نے دریا کا رخ کیا، اے چچا انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگارہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما، جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد بنا دے، جو بیمار ہے انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، جو مقروض ہوں گے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اند ظہور اتنی توفیق دے کہ اپنے امام کو پہچان سکیں، خدا اس لائق بنا دے کہ ہمارا امام خود ہمیں اپنے ناصرین میں شمار کر لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ ماتم حسین۔ انجمن سجادیہ اصغریہ ملکیانہ دلہی پور سادات کے تمام ممبران سے گزارش ہے وہ تشریف لے آئیں، نوحہ خوانی سینہ زنی کریں۔ انجمن سجادیہ اصغریہ کے صاحب بیعت جناب نواب فراز حسین صاحب سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لے آئیں۔ پیش خدمت ہے انجمن سجادیہ اصغریہ دلہی پور ملکیانہ سادات، محترم صاحب بیعت جناب نواب فراز حسین صاحب، مصروف عبادت انجمن سجادیہ اصغریہ۔